مختلف اذہان کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ کل میں نے نیٹ پہ ایک کلپ سنا، کسی سرائی کی شاعر کا تھا، تو وہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ یرے دین تو کانے میرے یار اللہ دے سوئیں تھیں واقف تھیں، یرے دین تو کانے میرے یار اللہ دے سوئیں تھیں، میں انہیں تو سندا آنا گھر دے نال مسجد دا ملا لاؤڈ سپیکر اتے، یہ کل کائنات بنائیے جہاں دے اپنے ساتھ اسمان انہوں دے گھر دا چندہ منگ دے۔ کہ جس دن سے ہمارے کان کسی آواز سے آشنا ہوئے، اسی دن سے میں نے مسجد کے مولوی کو لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس ذات کے گھر کے لیے کہ جس نے ساری کائنات بنائی ہے، اس ذات کے گھر کے لیے کہ جو خود 7 آسمانوں کا مالک ہے، اس کے گھر کے لیے مولوی چندہ کرتا ہے، اور سارے کہتے ہیں واہ 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 واہ۔ میں نے وہاں بھی کمنٹس کیے، میں نے کہا شاعر نے بکواس کی انتہا کر دی، اور یہ جو واہ واہ کہہ رہے ہیں کرائے کے ٹٹو، ان کا کام ہی یہی ہے۔ میں نے کہا اس شاعر کا تعلق مجھے اس خاندان سے لگتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یہود کے پاس تشریف لے گئے۔ یہود ایک آدمی کے گرد جمع تھے جس کا نام فنحاس تھا۔ تفسیر کبیر میں ہے کان من علمائہم و احبارہم، وہ ان کے علماء میں سے تھا۔ یہود اس کے گرد جمع تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور اس کو دعوت دی، فرمایا اتق اللہ واسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اسلام قبول کر لے۔ تو فنحاس نے جواب دیا کہ ما بنا الی اللہ تعالی من فقر وہو الینا فقیر، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہیں، معاذ اللہ وہ ہمارا محتاج۔ اور آگے اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ غنی ہوتا، لو کان غنیا عنا، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے غنی ہوتا تو پھر ہم سے قرضہ طلب نہ کرتا، جیسا کہ تمہارا نبی کہتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا؟ تو وہ کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے غنی ہوتا تو وہ ہم سے قرضہ وصول نہ کرتا۔ اور مزید اس نے بکواس کی کہ وہ تمہیں تو سود سے روکتا ہے اور خود ہمیں سود دیتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اور غصے کی حالت میں اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ تو وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے لگا، جی ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت ہو سکتی تھی، نہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی برداشت ہو سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب ان کے والد نے گستاخی کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے چہرے پہ بھی تھپڑ رسید کیا تھا۔ اور جب فنحاس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی کہ وہ فقیر ہے ہم غنی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے چہرے پہ بھی تھپڑ مارا۔ تو وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو طلب فرمایا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تو نے اسے کیوں مارا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہونے کی نسبت کی، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ تو فنحاس انکار کرنے لگا، اس نے کہا میں نے ایسی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں حضرت ابوبکر صدیق کی تائید ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، البتہ تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ شاعر
مجھے اس یہودی کی نسل سے لگتا ہے، اس کی اور اس کی باتوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے جو ہم سے قرضہ طلب کرتا ہے، اور یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے چندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چندے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، ضرورت ہمیں اور آپ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں، لیکن مسجد بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی فضیلت ارشاد فرمائی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے مطالبہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، ضرورت ہمیں ہے۔ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ قبول کر لیتا ہے۔ قربانی کے جانور جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو قربانی کے جانور کا گوشت تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، وہ تو ہم آپس میں کھا جاتے ہیں۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس کو قبول کر لیتا۔ وہ بندوں کی دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، ان کا اخلاص دیکھتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے کے بادشاہوں کے پاس اگر کوئی ہدیہ لے کر، قیمتی ہدیہ لے کر چلا جاتا تھا، ہیرے جواہرات لے کر، تو بادشاہ اس کا دل رکھنے کے لیے ان پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا تھا، ان کی تسلی کے لیے کہ یہ میں نے قبول کر لیا ہے، پھر ان کو واپس کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جانور تو ہمیں واپس کر دیتا ہے، گوشت تو ہم آپس میں کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ ہماری کوئی عبادت اس قابل نہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، لیکن وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتے۔